اللہ اکبر اللہ اکبر چھوڑ کے گیا ہے اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ قبر میں پڑا ہوا ہے. اب اس کے بعد اس کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اور ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد اللہ اکبر قیامت تک جو لوگ بھی اس سے علم پڑھنے کے جن کو علم پڑھانے میں یہ سبب بنا ہے ان کی شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا اور ان تمام کی نیکیوں کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا جو قبر میں چلا گیا ہے لیکن اس میں شاگردوں کی تعداد اور شاگردوں کے شاگرد اور علم آگے منتقل کرنے والوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس پہلے مدرس اور معلم کو عطا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں گے میرے آپ کے نبی کو پوری امت کی نیکیوں کا ثواب میرے آپ کے نبی کو ملتا ہے کہ امت کو نیکی بتانے والا کون ہے؟ میرے آپ کے نبی. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو شخص کسی کو خیر کا کام بتاتا ہے اللہ اس کو اتنا عطا کرتے ہیں جتنا خیر کرنے والے کو اللہ عطا کرتے ہیں. لیکن کب ملے گا؟ جب مجھے خود علم ہوگا. آپ لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں, لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں. کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو پوری نماز سکھائی؟ علم ہے نہیں. اگر آپ کو علم ہوگا تو آپ سکھائیں. قرآن پڑھنا سکھائیں لوگوں, نماز سکھائیں لوگوں, عقیدہ سکھائیں لوگوں, اللہ کی توحید کا علم سکھائیں لوگوں, نبی کریم کی سیرت سکھائیں لوگوں. جتنی دیر تک وہ آپ کی سنتوں پہ جو آپ نے بتائی تھی وہ عمل کرتا رہے گا, آپ دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں ڈالتا رہے گا. تو ایک شخص کسی نئے آنے والے مہمان کو جعلیات کا راستہ دکھاتا ہے اور خود خروج پہ چلا جاتا ہے, خروج نہائی پہ چلا جاتا ہے, لیکن اس کو جعلیات میں لانے والا وہ شخص ہے جو یہاں سے چلا گیا یا دنیا سے چلا گیا, وہ قبر میں پہنچا ہوا ہے اور یہ شخص 40 سال تک اس کے بعد اسی جعلیات کے درس میں آتا رہا. اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال تک اس کو درس سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا ثواب اس بندے کو دیتا رہے گا جو پہلے دن اس کو جعلیات لے کے آیا تھا. یہ چھوٹا کام نہیں, بڑا کام. یہ عبادت ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جس کا آج مجھے احساس نہیں, جب قیامت کے دن اس کو نیکیوں کا ایک انبار ملے گا لوگوں کو بتانے کی وجہ سے, تب اس کا احساس ہوتا ہو میں تو ایک بندہ لے کے آیا تھا, کاش کہ میں 10 اور 100 بندہ لے کے آیا ہوتا, آج مجھے ان کی باتوں کا مجھے بھی فائدہ ملا ہوتا. مرنے کے بعد جس چیز کا آدمی کو فائدہ ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ نفع بخش علم بھی ہے. او ولد صالح یدعو لہ, کہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے اور نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے. کوشش کریں کہ اولاد نیک چھوڑ کے جائے, صالح چھوڑ کے جائے, نمازی چھوڑ کے جائے, اللہ سے ڈرنے والی چھوڑ کے جائے. دینداری کی چھاپ ان پہ نظر آنی چاہیے. میرے مرنے کے بعد میری اولاد نمازی تو ہو, یہ فکر کیا کریں, رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا. کچھ ائمہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ اپنی رات کی عبادت کو لمبا کرتے تھے, اس لیے کرتے تھے کہ اللہ میری اولاد کو نیک کر دے. جب اپنی اولاد کو یاد کرتے ہم اپنی تہجد کی رکعتوں کی تعداد کو بڑھا دیتے اور اپنے قیام کو بڑھا دیتے تھے, اس لیے کہ اللہ ہماری نیکی کی وجہ سے ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے. مرنے کے بعد آدمی کو علم کا فائدہ ہوتا ہے, نیک اولاد کا فائدہ ہوتا ہے. نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے, آپ فرماتے ہیں کل ما فی الدنیا ہالک, اور ایک روایت کے لفظ ہے دنیا ملعونۃ الا ان الدنیا ملعونۃ, یہ دنیا ملعون ہے, قابل لعنت ہے. دنیا کی چیزیں قابل لعنت, اللہ سے دور کرنے والی دنیا کی چیزیں جو آدمی کو اس کے رب سے دور کرتی ہیں, یہ لعنت کا, یہ قابل لعنت ہے. لعنت کا مطلب یہ اللہ سے دور کرتی ہے. الدنیا ملعونۃ, وہ دنیا ملعون ہے, اس کے اوپر لعنت ہو. یہ اللہ سے بندے کو دنیا کی ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ ملعون ہے. دنیا کی ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ الدنیا ملعونۃ الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا, اور جو اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے. الا ذکر اللہ وما والا او عالم او متعلم, مگر اللہ کا ذکر, دنیا کی وہ چیز جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے, اللہ کی محبت تازہ ہوتی ہے, اللہ کا حکم پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. دنیا کی وہ چیز جس سے اللہ کی محبت سے بندہ سرشار ہوتا ہے, دنیا کی وہ چیز جس سے اللہ کی یاد کو تازگی ملتی ہے, وہ لعنت سے پاک ہے. او عالما او متعلما, جو علم حاصل کرنے والا ہے یا علم عطا کرنے والا ہے, علم سیکھ چکا ہے, عالم ہے یا متعلم ہے,
علم رکھتا ہے یا علم سکھاتا ہے، علم پڑھتا ہے یا علم پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو لعنت سے دور رکھا ہوا ہے. وہ ملعون نہیں ہے، وہ شخص ملعون نہیں ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. علم پڑھنے والا ہے یا علم پڑھانے والا ہے، اللہ نے کہا ہے وہ شخص لعنت سے پاک ہے. اگر آپ اپنے آپ کو لعنت سے بچانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہی حل ہے کہ آپ اپنے آپ کو علم سے وابستہ کر دیں، علم سے جوڑ دیں. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ہے دنیا 4 قسم کے لوگوں کو ملتی ہے. دنیا کتنے لوگوں کو؟ دنیا میں 4 قسم کے لوگ. انما الدنیا لاربعۃ، نفر دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. اور آپ اور میں خود اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا کیا مقام ہے ان لوگوں میں سے. حضرت مقبشہ الانصاری الانماری اس روایت کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 باتوں پر میں قسم اٹھا کے بات کرتا ہوں، وہ احدثکم حدیثا فاحفظوہ، اور میں تم کو حدیث سناتا ہوں اس کو تم یاد کر لو. سمجھا سب سے پہلی بات ما نقص مال من صدقۃ، جو صدقہ ہے وہ مال میں کمی نہیں کرتا. ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا، جب کسی بندے پہ ظلم کیا جاتا ہے اور ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. اگر کوئی مظلوم ہے نا، صبر کر لے اس ظلم کے اوپر، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جو بندہ لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے اللہ اس کو فقیر بنا دیتے ہیں. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کے دن شروع کر دیتا ہے اس وقت، جو لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے. اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا کرے، جب مانگے کس سے مانگے؟ اللہ سے. فرمایا انما الدنیا، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. عبد رزقہ اللہ مالا و علما فہو یتقی فیہ ربہ، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے اور علم بھی عطا کیا ہے، اور وہ علم کی روشنی میں اللہ سے ڈرتا ہے، علم کی روشنی میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور جانتا ہے اللہ کے حق کو بھی جانتا ہے. اور یہ ان 4 لوگوں میں سے سب سے اونچا مقام رکھنے والا شخص ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اور وہ دنیا علم کے مطابق علم کی روشنی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ ان 4 لوگوں میں سے سب سے اونچا مقام رکھنے والا شخص ہے. فرمایا دوسرا شخص عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزق مالا، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا اور مال عطا، جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اور مال عطا نہیں کیا. فهو صادق النیت، لیکن نیت کا سچا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، اور یہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیتہ، لیکن اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح مال کو خرچ کرتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں شخص کی طرح مال کو خرچ کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی صلہ رحمی کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں فقیر پہ خرچ کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو مسکین کو عطا کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو غریبوں میں لوٹا دیتا. اس کے پاس علم ہے لیکن دل میں حسرت اور تڑپ ہے کہ میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں اس مال کو اپنے رب کی رضا میں خرچ کرتا. نبی کریم فرماتے ہیں فہما فاجرہما سوا، اس علم اور مال رکھنے والے کا اجر اور اس صرف علم رکھنے والے کا اجر صرف اس کی نیت کی وجہ سے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو یہ بھی خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ اس علم رکھنے والے کو اس مال رکھنے والے کے برابر اجر عطا کرتا ہے. یہ علم کا فائدہ ہے. مال نہیں ہے، علم ہے لیکن دل میں ارادہ اور نیت ہے، اس کی سچی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مال خرچ کرنے والے اس سخی کے برابر اجر عطا کرتے ہیں. فرمایا 2 بندے اور بھی ہیں اس دنیا کے حوالے سے. عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور علم عطا. اور آج اکثریت دیکھ لیں لوگوں کی مال ہے لیکن علم، مال ہے لیکن فجر کی نماز نہیں، مال ہے لیکن اللہ اکبر روزہ نہیں، مال ہے لیکن حلال نہیں، مال ہے لیکن علم نہیں، مال ہے کہ بندگی نہیں، مال ہے لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں. مال ہے ایک وہ شخص ہے جو اللہ نے جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے
اور اللہ نے اس کو علم نہیں عطا کیا. وَيَحْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور بغیر مال کے اپنے مال کے اندر مصروف اور مشغول ہے. پاگل ہو گیا اپنے مال کے اندر, مال میں پاگل کر کے خبط کا شکار ہے. دماغ پہ مال چڑھا ہوا ہے, اس کو پتہ نہیں, اس کی زکات بھی دینی نہیں تھی. شیخ کو جانتا ہوں علیحدہ میں, اس کو تقریباً 30-32 سال گزر گیا علیحدہ میں. بڑا دیکھنے میں بڑا سمجھدار آدمی لگتا تھا, لیکن میرے یہاں علیحدہ آنے کے تقریباً 3 سال بعد اس سے ایک دن بات ہوئی. کہتے ہیں مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ جو گندم کے اوپر بھی زکات ہوتی ہے. مجھے آج پتہ چل رہا ہے, 60-70 سال 60 سال اس کی عمر ہوگی, 55-60 سال کی ہوگی. کہتے مجھے آج پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہے, اور ہمیں آج پتہ چل رہا ہے ہم نے کبھی گندم کی زکات دی ہی نہیں. مال ہے تو علم بھی ہونا چاہیے, اس مال کا حق ادا کریں. نبی کے فرماتے ہیں تیسرا آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور علم نہیں عطا کیا, اور اپنے مال کے اندر پھنسا ہوا ہے, اور بغیر علم کے مال کے اندر وہ مشغول ہے, اور وہ اپنے مال کے حوالے سے اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے, نہ صلہ رحمی کرتا ہے, نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے, اور یہ سب سے برا ٹھکانے والا, برا ٹھکانہ رکھنے والا شخص ہے. سب سے بری منزل اور برا مقام اس بندے کا ہے اس کے پاس مال ہے اور لیکن علم موجود. چوتھا آدمی فرمایا عبد لم يرزقه مالا لم يرزقه الله مالا ولا علما, اس کو اللہ نے مال بھی نہیں عطا کیا اور علم بھی عطا نہیں کیا. اور وہ کہتا ہے لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته, اور اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یہاں ایک سینما لگا دیتا, میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی کنجر مچواتا, میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی شادی کے اوپر فلاں کرتا, میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی تم کو دعوت میں شراب پلاتا, میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مجرا کرواتا. یہ نیت ہے نا اس کی, لیکن اس کے پاس مال موجود, علم بھی نہیں اور مال بھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شخص جو اپنے مال کو بربادی پہ خرچ کرتا ہے, علم نہیں ہے اور اس کے پاس علم بھی نہیں اور مال نہیں, لیکن خواہش کرتا ہے کہ مال ہو تو میں بھی اس کو برباد کروں, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو گناہ ایک رکھا ہے. دونوں کو گناہ ایک رکھا ہے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے, وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے, وہ میرے عزیزوں اس کو اٹھا دے, جس کو نیند آ رہی ہے اس کو بیدار کر دے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی. دین کی سمجھ سے مراد نہیں ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی ساری تفسیر آتی ہو اور آپ کو سارا ترجمہ آتا ہو قرآن مجید کا, اور آپ کو حدیثیں کو 1000 حدیث آپ کو یاد ہو. دین کی سمجھ یہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہو توحید کا, ایمان کا, عبادت کا, بندگی کا, شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, ایمان باللہ کیا ہے, توحید الاسماء والصفات کیا ہے, توحید الوہیت کیا ہے. بندے کو علم ہونا چاہیے, وہ سمجھدار آدمی ہے, حلال کا پتہ ہے, حرام کا پتہ. آج کل تو ہماری ابتری کا عالم یہ ہے کہ ہمیں حلال حرام کا پتہ ہونے کے باوجود ہم حدود کو پامال کر رہے ہیں. نکاح کے اوپر نکاح دیکھ لیں آپ اپنے ہمارے ملک پاکستان کے اندر دیکھیں, باقی دنیا میں دیکھیں, مسلمان ممالک میں دیکھیں, لڑکیاں گھر سے بھاگ کے عدالت میں جا کے نکاح کر لیتے ہیں. ایک سے نکاح, پھر وہ نکاح باقی تو دوسرے سے نکاح, وہ نکاح باقی پھر تیسرے سے نکاح, نہ کوئی طلاق نہ کوئی نکاح. یہ ساری کی ساری جہالت اور لا علمی اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے. خوف الہی ختم ہو چکا ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, نکاح کے اوپر نکاح. بندے کو پتہ ہے کہ میں نے بیٹی کا نکاح کر کے دیا ہوا ہے, بغیر طلاق کے پھر نکاح لے لیتا ہے. 2 بہنوں کے ساتھ نکاح. ایسی مثالیں آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہیں. مسلمان لڑکی کا ہندو سے نکاح, مسلمان لڑکے کا ہندو لڑکی سے نکاح. یہ جہالت ہے, لا علمی. اور اگر علم ہے تو پھر یہ تکبر ہر دھرمی ہے اور یہ شہوت راوی ہے. اگر آپ اس شہوت کی بیماری سے اور شبہات کی بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی نیکی پہ, اپنے ایمان پہ,
حلال حرام پہ دوام چاہتے ہیں پھر بھی آپ کو علم کی ضرورت ہے. اگر آپ کو صرف علم ہے تو شہوت کا شیطان آئے گا اور آپ کو لگا دے گا اس کے اوپر، علم ہونے کے باوجود آپ کو برباد کر دے گا. اگر آپ کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، بانٹ لینا ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ شبہ ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ حرام ہے تو پھر بھی آپ کرتے ہیں تو پھر شہوت ہے. اگر آپ کو تردد ہے کہ نہیں یہ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ شبہ ہے. اس شبہ سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو علم کی ضرورت ہے. اگر آپ کو اس کے حرام ہونے کا یقین ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کس کی ضرورت ہے؟ پھر بھی علم کی ضرورت ہے. پھر بھی علم کی ضرورت ہے. اور وہ خوش نصیب آدمی ہے آپ میں سے جس کو یہ مجلس ملتی ہے، جس کو واللہ اس کو ایک جمعرات یا ایک جمعے میں صرف ایک مسئلے کا علم ہوتا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. وہ فیصلہ کر کے نکلتا ہے کہ یہ مسئلہ حلال ہے. اس کو پتا تھا، پہلے علم نہیں تھا، اس کو ایک جمعرات میں 8 دن کے بعد ایک مسئلہ یاد ہو کے چلا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر احسان ہے کہ اس کو یہ توفیق ملی ہوئی ہے. اس مجلس کو آپ معمولی نہیں سمجھا کریں. آپ کو اگر ایک مجلس میں صرف ایک مسئلے کا، ایک چیز کے حرام ہونے کا پتہ چل گیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ استاد نے جو بتایا، قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ شراب حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، چغلی حرام ہے، نماز فرض ہے، یہ علم ہے نا. بھلے آپ کو عربی عبارت یاد نہ ہو، حدیث یاد نہ ہو، قرآن کی آیت یاد نہ ہو، لیکن آپ کو مسئلے کا پتہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے. یہ نہیں مجھے پتا کہ آیت کہاں ہے، کس پارے میں ہے، کس صورت میں ہے، حدیث کا حوالہ کیا ہے، یہ نہیں مجھے پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ چیز، یہ علم ہے. اور اتنا پتہ تو چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اگر آپ کو یہ مجلس نصیب ہے اور اس قدر آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے تو اللہ کا انتخاب ہے. مالک ملک کی نظر انتخاب پڑی پورے صنایع میں سے، پورے علیحدے میں سے، تو آپ پہ پڑی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تجھ سے خیر خواہی ہے کہ تجھے اس مجلس میں آنا نصیب ہو گیا ہے. اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے. یہ میری بات نہیں، یہ میرے آپ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے. رسول کریم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا، من یرد اللہ بہ خیرا، جس بندے سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے بھلائی کرنا جس بندے پہ. کون چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے؟ اللہ جس بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ جس بندے کی خیر خواہی چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھداری عطا کرتا ہے. ایک مجلس میں آپ کو ایک سال میں 54 جمعراتیں ملتی ہیں. ایک سال کے بعد 54 حرام مسئلے بھی، اگر ایک مجلس میں ایک حرام کا بھی آپ کو علم ہو جائے، سال کے بعد 54 حرام چیزوں کا علم تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہ شخص جو ایک سال تک اس مجلس میں آتا رہا اور اس کو علم ہوتا رہا، وہ شخص اور اس مجلس سے باہر بیٹھنے والا شخص دونوں برابر ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتے ہیں فرما دیجئے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہیں؟ قطر برابر نہیں. اس طرح دن اور رات برابر نہیں، سورج اور چاند برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سردی اور گرمی برابر نہیں. اس طرح علم رکھنے والا اور جاہل بھی برابر. یہ اللہ کی نظر انتخاب ہے جو آپ پہ پڑی ہے. اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. یہ اللہ کی توفیق ہے جو آپ کی جھولی میں اللہ نے ڈال دی ہے. آپ اس کو لے کے آگے مجلس میں، اور آپ نے سیکھ لیا ایک مسئلہ، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیا. گھنٹے کا پورا درس آپ کو یاد نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ بھی آپ نے سیکھ لیا اور یاد کر لیا کہ یہ چیز حرام ہے، اور آپ کے علم میں آگے کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا. اللہ کی قسم یہ اللہ کی خیر خواہی ہے جو تیرے ساتھ، جو رب نے تجھے یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے. اس کی قدر کیجیے، اللہ کے انتخاب کی قدر کیجیے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. علم کے لیے نکلنا یہ جنت کا راستہ ہے، اور سب سے بڑی کامیابی وہ جنت کا حصول ہے. سب سے بڑی کامیابی وہ جنت کا حصول ہے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے علم کے حصول کے لیے، گھر کو چھوڑتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. روم سے نکلتے وقت، ادھر آتے وقت پاؤں کو بھارا نہ سمجھا کرے، مشقت نہ سمجھا کرے. آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہوگی، آپ نے سارا دن مزدوری کی ہے، آپ نے لوہا سیدھا کیا، آپ نے گاڑی کو بند کیا ہے، آپ نے انجن کے نٹ کھولے، آپ نے بلوت اٹھایا، آپ نے کام کیا ہے. مجھے پتہ ہے اس چیز کا،
اس وقت اٹھنا آدمی کے اندر ہمت نہیں رہتی، لیکن آپ کو صرف ایک ذات کی محبت لے کے آتی ہے کہ میرے رب نے جو وحی نازل کی ہے میرے اپنے حبیب پر، میرے ہادی پر، مجھے اس وحی کی ایک آیت کا علم ہو جائے، مجھے ایک حدیث کا علم ہو جائے، اور وہ محبت آپ کو اٹھا کے مسجد میں لے آتی ہے، اور یہ وہ اتنی بڑی سعادت اور اتنی عظمت ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی ایسے رستے پہ چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور علم طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ شاید آپ سمجھے کہ یہ گھنٹہ یہاں بیٹھتے ہیں بس یہی شاید اجر کا میٹر چلتا ہے، نہیں، اللہ کی قسم، جب آپ نے اپنے روم سے قدم باہر رکھا ہے نا، تب سے جنت کے راستے کی، جنت کا راستہ آپ کو مل چکا ہے، اور آپ کے قدم جنت کی شاخ کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ جب یہ نیت ہوگی یقیناً پھر اٹھنا بھی آسان، سیکھنا بھی آسان، تھکاوٹ بھی آسان، برداشت کرنا بھی اللہ آسان کر دیتا ہے بندے کے لیے۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں صاحب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحوت فی البحر، علم والے بندے کے لیے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کے اندر چونٹیاں بھی اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ یہ بیٹھ کے سیکھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ سیکھتا ہے ایمان باللہ کے 4 تقاضے، اللہ تیرے علاوہ کوئی، تو رب اکیلا، اپنے کاموں میں اکیلا، اپنے ناموں میں اکیلا، اپنے صفتوں میں اکیلا، اور ادھر سے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ ایمان سیکھتا ہے، عقیدہ سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، باس بادل موت کے اوپر یقین کو پکا کرتا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کو سیکھتا ہے، تقدیر کا مسئلہ سیکھتا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ سیکھتا ہے نماز فرض ہے، یہ سیکھتا ہے فجر کی 2 رکعتیں ہیں فرض، سنتیں 2 ہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے، اور اس کے لیے سمندر کی مچھلی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اس سے بڑی سعادت خوش بختی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے، جو آدمی کو علم پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے اللہ عطا کرتے ہیں۔ آخری بات، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے نصر اللہ عمران سمع مقالتی فبلغها فرب حامل فقه غیر فقیہ، ورب حامل فقه الا من هو افقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور جو شخص کی دعا ہے جس نے عمر بن خطاب کی ہدایت کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے گھر سے قتل کے ارادے سے چلنے والے شخص کو نبی کریم کی جھولی میں پہنچا دیا، آپ کی مجلس میں پہنچا دیا۔ جو شخص کی دعا ہے، جس شخص نے دعا کی اللہم اہد الامہ ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ ابو ہریرہ کے گھر جانے سے پہلے ماں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نبی اور اس کریم کی دعا ہے جس حبیب نے بدر کے موقع پہ اس میدان میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ یہ 313 کی میری 15 سال کی پونجی ہے، 313 کی تعداد میں 15 سال کی پونجی ہے، اگر آپ اس کو تو ہلاک کر دے گا تو کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا، اب اپنی خزانوں سے اگر تو مدد کرتا ہے تو تیری مہربانی ہے۔ اللہ نے اس دعا کی قبولیت کے اوپر آسمان سے ملائکہ کو نازل کر دیا تھا۔ یہ حبیب کی دعا ہے۔ یہ حبیب کی مجلس میں ایک عورت آئی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے دورہ پڑتا ہے اور میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان شئت دعوت، اگر چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر چاہتی ہے اور صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے اوپر تجھ کو جنت عطا کرے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ اس بیماری پر صبر کرنے سے اللہ جنت عطا کرتے ہیں، تو وہ جنت میرے لیے زیادہ قیمتی ہے، میں جنت لے لیتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن میرے لیے ایک درخواست، ایک دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ میرے جسم کو ننگا نہ کرے، جب میں بے ہوش ہو جاؤں اور مرگی کا دورہ پڑے تو اللہ میرے جسم کو ننگا نہ کرے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، بے ہوشی کی حالت کے اندر بھی میرا جسم ننگا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اور پھر اس عورت کو دورہ پڑتا تو اس کا جسم کبھی ننگا نہیں رہتا۔ جو سبیب کی دعا ہے، یہ سبیب نے ایک آدمی کو
جب کسی لشکر کے لیے روانہ کیا جہاد کے میدان میں تو وہ گھوڑے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا. آپ نے گھوڑے کو پکڑا اور اللہ سے دعا کی اللہ اس بندے کو گھوڑے میں بٹھا دے. پورا سفر طے کر کے آیا اور کہیں کسی جگہ سے وہ گرا ہی نہیں اور پورے گھوڑے کے اوپر سوار رہا. اور معمولی سا جو گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت رکھا. آئیے اگر اس نبی کی دعا آپ بھی لینا چاہتے ہیں, 2 دعائیں میں آپ نبی کریم کی آپ کو سناتا ہوں. ایک تو یہ دعا ہے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. کس کی دعا ہے؟ نبی کریم کی رحمت کی یہ دعا لینا چاہتے ہیں پھر عصر کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 4 رکعتوں کا خیال رکھا جائے. نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرد پہ رحم کرے جو رات کو بیدار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اس کو بھی بیدار کرتا ہے اور اس کو بھی اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کر لیتا ہے اور وہ بھی 4 رکعت 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہے اور یہ بھی نماز پڑھ لیتی ہے. اس عورت پہ اللہ رحم کرے جو اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے. اگر یہ دعا بھی لینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی بیدار کیا کریں اور اپنی گھر والی کو بھی بیدار کیا کریں. ایک دعا جو اس بارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے چہرے کو رونق کر دے, اس کو خوشگوار کر دے, تر و تازہ کر دے. اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے. اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے. سمع مقالتی, جو میری حدیث کو سنتا ہے, جو میری حدیث کو سنتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے, اس کو دل میں بٹھاتا ہے اور پھر اگلے دن اس کو بیان کرتا ہے. یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو ایسی محفل ملتی ہے اور ہر 8 دن کے بعد, ہر 2 دن کے بعد یہ ڈیلی اس کو ایسی مجلس ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی کی حدیث سنتا ہے. اللہ کے حبیب اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو خوشگوار کر دے, تر و تازہ کر دے, پر رونق کر دے, جو میری بات کی قدر کرتا ہے اور اس کو سنتا ہے اور آگے پھیلاتا ہے اور یاد کرتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ حبیب کی دعا مجھے بھی لگ جائے پھر ان مجالس کو اپنے لیے قیمتی سمجھیں, علم حاصل کریں, علم کو بڑھائیں, علم کی ذاتی کی دعا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے راستے کے ساتھ سیکھنے سکھانے کے ساتھ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اور ذرے ذرے سے صحرا بنتا ہے. تھوڑا تھوڑا علم سیکھتے رہیں گے, ایک وقت آئے گا کہ ہم شہوات کا بھی مقابلہ کر سکیں گے اور شبہات کا بھی مقابلہ کر سکیں گے. اللہ مجھ اور آپ کو عمل کرنے کی نصیب فرمائے.